والديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ 3 جمعے میں عظمت والدین اور حقوق والدین کے متعلق ہم نے بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ہاں اگر آپ کے والدین آپ کو شرک کرنے پر مجبور کرے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ نافرمانی کے علاوہ جائز امور میں اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کی بات مانے۔ جائز امور میں والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا اولاد پر فرض ہے، اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا کہ والد یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اوسط ابواب الجنہ وَإِن شِئْتَ فَأَذِ ذَلِكَ الْبَابَ، اب تیری مرضی ہے، تو اگر چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر لے نافرمانی کر کر، اور اگر تو چاہتا ہے او احفظہ، تو اس دروازے کی حفاظت کر۔ اب یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کی حفاظت کر، تو چاہے تو اسے ضائع کر۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس کا خیال رکھیں گے، آپ اس کی فرما برداری کریں گے، جائز امور میں ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ اس کے سلوک کا معاملہ کریں گے، تو تبھی آپ اس دروازے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے نافرمان کے متعلق سخت وعید سنائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں خبر دیجئے۔ فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور دوسرے نمبر پر وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ
کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے دوسرے نمبر پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور ایک الفاظ ہے ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین ایسے اشخاص ہیں کل روز قیامت اللہ رب العالمین نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا، اور ان تین اشخاص میں سے پہلا شخص العاق والدی، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر دو والمرأة المترجلہ، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے۔ نمبر تین والدیوس، وہ آدمی جو بغیرت ہے، جس کے اندر غیرت نہیں ہے، جس کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ فرمائے تین قسم کے لوگ ہیں رب العالمین کل روز قیامت نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ان میں سے پہلا شخص العاق والدی، والدین کا نافرمان ہے۔ اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین 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 کہا، اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ منبر پر سوار ہوئے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا، اس کی وجہ بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے بدعا کی اور اس پر میں نے آمین کہا۔ 3 قسم کے لوگوں پر جبریل علیہ السلام نے بدعا فرمائی۔ نمبر 1، فرمایا وہ شخص ذلیل ہو، اللہ اس کو ذلیل کرے، جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے، میں نے اس پر آمین کہا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی ذلیل کرے، من ادرک والدی او احدہما عند الکبر، جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پالے، فلم یدخلہ الجنہ، لیکن ان کی خدمت کر کے وہ پھر بھی جنت پہ داخل نہ ہو سکے، تو فرمایا کہ اللہ اس شخص کو بھی ذلیل کرے، میں نے کہا آمین۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص اللہ اسے بھی ذلیل کرے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر وہ درود نہ پڑے، میں نے آمین کہا۔ اب یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ پا کر ضائع کرنے والا، والدین کو بڑھاپے میں پا کر بھی ان کی خدمت نہ کرنے والا، اور نمبر 3 وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے پھر بھی وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو فرمایا کہ ان تینوں اشخاص کے حوالے سے جبریل علیہ السلام نے بدعا فرمائی اور میں نے اس پر آمین 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 کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شتم الکبائر من الکبائر شتم الرجل والدی، کبیرہ گناہوں میں سے کہ بندہ خود ہی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا اس کی صورت یہ ہوگی فَيَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ،
فرمایا اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کی لڑائی کسی سے ہوتی ہے اور یہ کسی کے والد کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ بھی اس کے والد کو گالی دیتا ہے. یہ کسی کی والدہ کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ بھی اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے. گویا کہ اس نے خود ہی اپنے والدین کو گالی دی ہے، اس نے جو ہے پہل کی ہے ان کے والدین کو گالی دینے میں، اور انہوں نے بھی بدلے میں ان کے والدین کو گالی دیا. تو فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور یہ اسی طرح ہے کہ بندہ خود ہی اپنے والدین کو گالی دلوائے اور گالی دے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے. یعنی آپ کسی کی والدین کو گالی دیں گے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے آپ نے اپنے ہی والدین کو گالی دی. اللہ معاف فرمائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اف ولا تنہرہما، اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، ان کو ڈانٹنا بھی مت. لیکن آج کے اس معاشرے کے اندر دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو مار رہے ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کا خیال رکھنے کی بجائے ان کے چہرے پر تپڑ مار رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اف تک نہ کہنا. جب اف کہنا منع ہے، ڈانٹنا منع ہے، بدتمیزی سے بات کرنا منع ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے یہ جائز ہو اور اس کے لیے صورت نکل آئے کہ وہ اپنے والدین کو مارے، ان پر ہاتھ اٹھائے. اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے والدین کی اطاعت کو نوافل پر مقدم کیا ہے. صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام جریج تھا. اور جریج اس نے بستی سے باہر ایک اونچی جگہ پر اپنا ایک بہترین عبادت خانہ بنوایا تھا، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کی والدہ آئی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے جریج سے بات کرے، اور جب وہ بات کرنا چاہا تو ان کی والدہ آئی بات کرنے کے لیے، لیکن جریج نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور دعا کرتا ہے. کہتا ہے اللہ، ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے، دوسری طرف یہ نماز ہے، لیکن میں نماز کو ترجیح دیتا ہوں. والدہ چلی گئی، اور دوسری بار جب والدہ آئی بات کرنا چاہتی تھی، جریج پھر وہ نماز میں مصروف ہے. پھر تیسری مرتبہ والدہ آئی. جب والدہ آئی، جریج سے اپنے بیٹے سے بات کرنا وہ چاہتی تھی، لیکن پھر بھی بیٹے نے بات نہیں کی. والدہ کو غصہ آ گیا، والدہ نے بدعا دی. والدہ نے کیا کہا؟ اللہم ان ھذا جریج وہو ابنی، اے اللہ یہ جریج میرا بیٹا ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن فابى ان يكلمني، اس نے انکار کیا کہ یہ مجھ سے بات کرے. اس جریج نے، میرے بیٹے نے مجھ سے بات کرنے کو ترجیح نہیں دی، اس نے انکار کر دیا، یہ اپنی عبادت میں ہی مصروف رہا. فرمایا کہ اللہ فلا تمتہ حتی تریہ المومسات، اے اللہ میری یہ بدعا ہے اس کے لیے، جریج کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، کہ اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. یہ بدعا دی. اور جب والدہ کی بدعا ہوتی ہے، والد کی بدعا ہوتی ہے، حاسدین کا تیر خود ہی چل جاتا ہے. بنی اسرائیل میں جریج کی عبادت کا ایک چرچا تھا، اور بہت سارے حاسدین وہ اس کی عبادت سے حسد کرتے تھے، اور وہ اس کے خلاف باتیں کرتے تھے. وہ پلان بناتے تھے کہ کس طرح جریج کو کسی فتنے میں مبتلا کریں اور کس طرح اس کو ہم بدنام کر لیں. ایک خوبصورت اور بدکار عورت آتی ہے اور وہ آ کر ان سے کہتی ہے
اگر تم لوگ چاہو تو میں اس جریج کو کسی فتنے میں مبتلا کر سکتی ہوں۔ کہا ہاں آپ کریں پوری کوشش۔ اور وہ جریج کو اپنے پاس بلاتی ہے اور جریج کو برائی پر دعوت دیتی ہے۔ جریج انکار کر دیتا ہے، وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ بکری کے چرواہے کے پاس جا کر اس سے بدکاری کرواتی ہے، اور جب بدکاری کرتی ہے اس کے ساتھ اور بچہ جب جن لیتی ہے، یہ پورا پیریڈ گزر جاتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس بچے کی نسبت جریج کی طرف وہ کرتی ہے، اور لوگ آ جاتے ہیں حاسدین۔ ان کو موقع مل گیا، جب والدین کی بدعا ہو حاسدین کا تیر تو چلنا ہے۔ اتنے وقت سے یہ حاسدین پلان بنا رہے تھے، ناکام ہو رہے تھے، لیکن اب والدہ کی بدعا لگی ہے تو اب حاسدین کا تیر بھی چل پڑا۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے جریج کو مارنے لگے، اس کو مارا، اس کو پیٹا، اس کے عبادت خانے کو توڑ ڈالا، گرا دیا۔ کہا کہ اتنا مجھے مار رہے ہو، میرے عبادت خانے کو تم نے توڑ دیا، گرا دیا، میرا قصور کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ کہا کہ یہ عورت، اس کے ساتھ تم نے بدکاری کی اور اس سے بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور یہ بچہ تمہارا ہے۔ کہا اچھا اس بچے کو لے آؤ، اور خود نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، نفل سے فارغ ہوتا ہے، بچے کو لایا جاتا ہے اور فوراً بچے کے پاس آتا ہے اور اس کے پیٹ میں اپنے انگلی کو مار کر کہتا ہے کہ یا غلام من ابو کا، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے۔ اور وہ بچہ فوراً بتا دیتا ہے کہ فلاں بکری کا چرواہا وہ میرے والد ہے، آپ نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا، اس بچے نے بھی بچپن میں کلام کیا تھا، اس بچے نے بچپن میں کلام کیا۔ صحیح مسلم کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ اور جیسے اس بچے نے بچپن میں کلام کیا، جریج سے یہ الزام ہٹ گیا۔ لوگ جو اس کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے جریج کو گلے لگایا، اس کا بوسہ لیا اور کہا صرف آپ کہہ دو، آپ کے ایک اشارے کی ضرورت ہے، آپ کے اس عبادت خانے کو جو مٹی کا بنا ہوا تھا، ہم نے اس کو گرا دیا، توڑ دیا، اس کو برباد کر دیا، ہم اس کو سونے کا بنا لیں۔ کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بنا ہوا تھا ایسے ہی بنا ڈالو، مٹی کی بنی ہوئی تھی ایسے ہی بنا ڈالو، سونے کی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ کوئی برا کام نہیں کر رہا تھا، وہ نفل پڑھ رہا تھا، لیکن والدین کی اطاعت وہ نوافل پر مقدم ہے، اسی وجہ سے اس کو بدعا لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دعت علیہ ان یفتنا لفتنا، اور اگر جریج کی والدہ اس سے کوئی بڑی بدعا کرتی تب بھی اللہ رب العالمین اس کی والدہ کی اس بدعا کو قبول کر دیتے اور وہ بدعا جریج کو ضرور لگتی۔ اگر اس کی والدہ، انہوں نے صرف یہ بدعا کی نا کہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، اس سے اس کو سامنا نہ کرنا پڑ جائے، اس وقت تک اس کو موت نہ دینا۔ فرمایا اگر اس سے لو دعت علیہ ان یفتنا لفتنا، اگر اس کی والدہ اس سے بڑی کسی آزمائش کی بدعا دیتی تو اللہ وہ بھی قبول کر دیتا۔ اندازہ لگائیے، والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے، دن میں کتنی مرتبہ وہ اپنے اولاد کو بدعائیں دے رہے ہوتے ہیں، زبان سے ان کی بدعائیں نکل رہی ہوتی ہے والدین کی، اپنے جوان بچیوں کے لیے، جوان بچوں کے لیے، ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، بچوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور بچوں کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی ہمیں ہاں لگ جائے، ان کی بدعا لگ جائے، زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا ہے، ان کے لیے بڑی جو ہے فضیلتیں ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جنت دیکھی، اور جنت میں ایک شخص کی قرات کی آواز میں سنتا ہوں، اور میں پوچھتا ہوں یہ قرات کی جو آواز مجھے آ رہی ہے یہ قرات کس کی ہے؟ تو مجھے بتایا جاتا ہے یہ حارثہ بن نعمان
رضی اللہ عنہ کی قرات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فذالکم البر، فذالکم البر، یہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا صلہ ہے، یہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا صلہ ہے۔ یہ شخص اپنے والدین کے ساتھ سب سے اچھا اس نے سلوک کرنے والا تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس شخص حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی قرات، جو وہ قرات اس دنیا میں اس زمین پر کرتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قرات جو ہے جنت میں سنائی دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، پیغمبر فرماتے ہیں فذالکم البر، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا یہی صلہ ملتا ہے، یہی صلہ ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا جریج کو بددعا لگی اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کس طرح اس کو فضیلت سے نوازا کہ اس کی قرات جنت میں، اس کی قرات کی آواز محمد رسول اللہ خود سنتے ہیں اور اس کا تذکرہ آپ خود کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ جو والدین ہے، اس پر آج ہمارا یہ چھوٹا جمعہ ہے، تو اس پر ہم اس لیے زور دے رہے ہیں کہ آج کے اس معاشرے کے اندر والدین کی نافرمانی کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے بے روزگاری، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ غم اور باقی معاملات یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ والدین کی دعائیں لیں گے تو ان پریشانیوں سے بچ نکلیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ عظمت ماں، یہ تو والدین میں دونوں آ جاتے ہیں، آئندہ جمعے کو صرف عظمت ماں پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اللہ تعالی ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں والدین کی نافرمانی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔